صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی 2-3 کلاسز میں ہم نے تحقیق سے متعلقہ کچھ چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، جن میں تحقیق کی تعریف، مفہوم، تحقیق کی اقسام اور محقق جس نے تحقیق کرنی ہے اس کے اوصاف، یہ کیا ہونے چاہیے۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے۔ آج سے جو تحقیق کا مرکزی موضوع ہے، جس کو ہم کور آف دا ٹاپک کہیں گے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، وہ سب سے پہلے جس موضوع پر آپ نے تحقیق کرنی ہے، موضوع تحقیق، اس کا انتخاب، اس کی اہمیت، اس کا انتخاب وغیرہ۔ موضوع تحقیق کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور پھر خاکہ نگاری، آپ نے کافی محنت اور تجربوں کے بعد یا مشاورت کے بعد یا کسی کے کہنے پر موضوع منتخب کر لیا، اب اس موضوع پر کام کا خاکہ کیسے بنانا ہے، ابواب بندی کیسے کرنی ہے، اس میں ترتیب کیا رکھنی ہے، اس میں تحقیق کا اسلوب کیا اختیار کرنا ہے، یہ آپ پھر ایک خاکہ بنا کے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس کو خطہ کہتے ہیں عربی میں، اور سائناپسس کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور اس کے بعد پھر ہم کچھ خاکے جو لوگوں نے بنا کے پیش کیے ہیں، وہ بطور نمونے کے یہاں پہ ڈسپلے کریں گے، اور پھر اس پہ ان چیزوں کا اطلاق کریں گے، یعنی جو تحقیق ہو چکی ہے جن پہ انہوں نے خاکہ بنایا، ابواب بندی کی، ہم اس کو یہاں پہ سکرین شیئر کر کے تو یہ چیزیں جو ہم پڑھیں گے، ہم اس کا اس پر اطلاق کریں گے، اور یہ طے کریں گے کہ یہ موضوع جو منتخب کیا گیا تھا کام کرنے کے لیے، یہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، اس کا فائدہ ہے یا نہیں فائدہ، اور یہ اس پر مزید کسی پہلو سے اس کو لیا جا سکتا ہے تحقیق کے لیے یا نہیں لیا جا سکتا۔ تو یہ 3-4 باتیں ہم انشاءاللہ العزیز اگلی 2-3 کلاسوں میں ڈسکس کر کے تو پھر آپ کا جو موضوع کا انتخاب ہوگا اس کی ایک پریکٹس بھی کریں گے، اور آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ آپ جو اپنی پریکٹس میں موضوع منتخب کریں اس پہ کچھ چیزیں تحقیق کے اسلوب اور تحقیق کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو کچھ چیزیں لکھیں بھی اس پہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، جب بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے تو ظاہری بات ہے آپ کوئی نہ کوئی عنوان منتخب کریں گے، کسی نہ کسی موضوع پر کریں گے۔ کوئی آپ کے سامنے میپ ہوگا، کوئی یعنی سائناپسس اور خاکہ ہوگا، کوئی منزل اور ڈیسٹینیشن ہوگی کہ جہاں تک آپ نے جانا ہے۔ تو جو آپ کا منزل ہے تحقیق کے بعد، جہاں پر آپ نے پہنچنا ہے، ہم اس کو موضوع کہیں گے جس کے گرد آپ کی ساری تحقیق گھومے گی۔
تو یہ موضوع کافی اہم ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ محقق بن رہے ہیں، اسکالر بن رہے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کا مطمع نظر یا اپنی زندگی کا مرکز یہ علم کو بنایا ہے، علمی تحقیق کو بنایا ہے، تو آپ کے موضوع کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ موضوع بالکل آپ کے نام کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے آپ کی شخصیت کا ٹائٹل، یہ آپ کا نام ہے، آپ نام سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح یہ موضوع آپ کی شخصیت کی پہچان بنے گا۔ آپ ایم فل میں یا ایم اے میں یا پی ایچ ڈی میں یا کسی بھی سطح پہ جب آپ کسی ایک موضوع کو منتخب کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، آپ کے ساتھ اس طرح چمٹ جاتا ہے کہ آپ کے وفات تک اور وفات کے بعد بھی آپ کی شخصیت جہاں پر ہوگی وہاں پر آپ کا یہ موضوع آپ کا تعارف کروائے گا۔ مثلا اس کی مثال امام بخاری، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ متکلم ہیں یا فقیہ ہیں؟ امام بخاری متکلم ہیں یا فقیہ؟ ہاں جی علماء کرام۔ السلام علیکم جی سر۔ وعلیکم السلام۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ امام بخاری یہ متکلم ہیں یا فقیہ ہیں؟ امام بخاری تو محدث ہیں سر۔ ہاں جزاک اللہ، یعنی نہ متکلم ہیں نہ فقیہ ہیں، بلکہ وہ محدث ہیں۔ اور 1100-1200 سال گزر گئے، کسی نے ان کو متکلم نہیں کہا اور فقیہ بھی نہیں کہا، اگرچہ ان کے کام میں ان کی فقاہت جھلکتی ہے، لیکن ان کا جو تعارف ہے وہ حدیث ہے، اور وہ اسی مناسبت سے محدث کہلاتے ہیں۔ اور آپ میں سے کوئی بتائے کہ امام ابو حنیفہ یہ متکلم ہیں کہ محدث ہیں؟ یہ تو فقیہ ہیں سر۔ یہ فقیہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا امام بخاری نے کلام یعنی عقائد پر کلام نہیں کیا ہے امام ابو حنیفہ نے؟ اور کیا انہوں نے حدیث پر بات نہیں کی؟ حدیث پر بھی کی ہے، لیکن ان کا جو دلچسپی کا موضوع ہے جو ان کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہے وہ فقہ ہے، اس لیے ان کا جو تعارف آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا وہ بطور فقیہ کے رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امام ابو منصور ماتریدی یا ابو الحسن اشعری یہ لوگ متکلم تھے، فقیہ تھے یا محدث تھے؟ متکلم تھے سر۔ یہ متکلم تھے، انہوں نے عقائد پر بات کی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ ان کا دیگر جو علم کی شاخیں ہیں ان میں بھی کام ہے، لیکن انہوں نے اپنا وقت جس میں زیادہ صرف کیا اور اپنی صلاحیتیں جس میں کھپا دی اور جس چیز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اپنے کام کا موضوع بنا لیا، وہ ان کی شخصیت کا تعارف بن گیا۔ اب باقی جو پہلو ہیں علم کے، ان کے ساتھ کوئی بھی ان کو موسوم نہیں کرتا، بلکہ ان کو ان کے کلام کے ذریعے متکلم سب لوگ کہتے ہیں، حالانکہ دیگر معاملات میں بھی، تفسیر میں بھی ہو سکتا ہے ان کا کام ہو۔ اچھا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو علامہ زمخشری ہیں ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ کیا ہے؟ سر میرے خیال میں ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ مفسر ہونا ہے سر۔ مفسر تو وہ ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، لیکن تفسیر میں کس اعتبار سے؟ متکلم ہونے کے اعتبار سے سر، انہوں نے یعنی کلام بھی کیا ہے عقلی طور پر اور اعتقادی طور پر غالباً۔ ٹھیک ہے، اور کوئی؟ ڈاکٹر فضل حق کے صاحب کے علاوہ اور کوئی اگر اس پہ علامہ زمخشری کی تفسیر
یہ کس حوالے سے معروف ہے؟ اور معتزلہ یہی کا ایک بنیاد ہاں مصدر۔ معتزلہ کے عقائد کا مصدر ہونے کے اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کی تفسیر کی وجہ شہرت بلاغت ہے، کہ انہوں نے کلام کی بلاغی تفسیر کی ہے اور اس میں کلام کے بلاغی پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہے۔ ان کی تفسیر کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ علامہ زمخشری علم کی بہت ساری شاخوں میں ان کا کنٹریبیوشن ہوگا، لیکن کیونکہ وہ معتزلی تھے، انہوں نے معتزلہ کی نمائندگی کی اپنی تفسیر میں، اور دوسرا انہوں نے قرآن کریم کا جو بلاغی پہلو ہے، فصاحت و بلاغت کا، اس پہ کلام کیا اور بڑا مضبوط کلام کیا۔ تو یہ ان کی تفسیر اس حوالے سے معروف ہو گئی۔ تو اب یہ ان کی شخصیت کا تعارف بن گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب محقق بنتے ہیں یا تحقیق کے میدان میں، علم کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں، تو آپ کی شخصیت کا جس طرح آپ کا نام تعارف ہے، اسی طرح آپ کا وہ میدان اور وہ موضوع جو آپ اپنی تحقیق کا بناتے ہیں، وہ بھی آپ کی شخصیت کا تعارف بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھ کے، اپنے وسائل کو دیکھ کے موضوع کا انتخاب کرنا ہے، اور پھر یہ اتنا اہم ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو موت کے بعد بھی آپ کی شخصیت کا یہ تعارف کرواتا رہے گا۔ اس لیے جب آپ کسی موضوع کا انتخاب کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے مطابق موضوع کو منتخب کریں گے، تاکہ آپ اس کو لے کر چل سکیں اور وہ آپ کی شخصیت کا بڑا بہترین اور مثبت تعارف بنے۔ تو یہ موضوع کی اہمیت مختصر سی میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ اس کے بعد جب آپ موضوع منتخب کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہم اس کو موضوع کی خصوصیات کا ٹائٹل دے دیتے ہیں کہ موضوع میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، یا پھر آپ یہ یعنی اس کو ٹائٹل دے دیں کہ محقق کو موضوع منتخب کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موضوع محقق کی دلچسپی کا ہو۔ دیکھیں، آپ جب کوئی ڈگری کر رہے ہیں یا آپ خود علمی میدان میں قدم رکھ کے تحقیق کر رہے ہیں، تو موضوع لینے کے کئی طریقے ہیں، اور ان میں سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے ذہن کے ساتھ اپنے مطالعے کی بنیاد پہ کسی موضوع کا انتخاب کریں، وہ آپ کی دلچسپی کا ہوگا، اور آدمی وہی کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے جس میں اس کا پیشن ہو، اس کی اپنی دلچسپی ہو۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں، آپ غور و فکر کریں، اور اس مطالعے اور غور و فکر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، مثلا کسی کی مشاورت کی ضرورت ہے، یا پھر آپ کسی کا لیکچر سننا ہے، یعنی اس کی ضرورت ہے، آپ وہ سنیں۔ آپ یعنی چیزوں کو جو جس موضوع پر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں اس پر ایک نظر ڈالیں، اور پھر آپ اپنے لیے سپیس تلاش کر کے اپنا موضوع اپنی دلچسپی کے مطابق لیں۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے موضوع لینے کا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں، مثلا جو آپ کے یونیورسٹی ہے، آپ کی فیکلٹی ہے، یا آپ کے اساتذہ ہیں، وہ آپ کو کوئی موضوع دے دیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس موضوع پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی یعنی اہمیت ہے، تو آپ اس موضوع پر کام کر لیں، تو آپ استاد کی بات مان کے اس موضوع کو لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز میں پروجیکٹس ہوتے ہیں، اور ان پروجیکٹس میں بندوں کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیقی پروجیکٹس ہوتے ہیں، مثلا کسی بڑی کتاب کا ترجمہ کرنا ہے، یا کسی بڑی کتاب کی تخریج کرنی ہے، یا کسی یعنی فکر کی کتابوں کا تقابل کرنا ہے، کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے، کوئی لغت کی کتاب مرتب کرنی ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ ایسے پروجیکٹس کسی ایک شخصیت کا کام نہیں ہوتے، اس میں معاونت کی ضرورت ہوتی ہے اور ٹیم کرتی ہے۔ تو آپ کو بطور آپ کی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے کسی پروجیکٹ میں آپ کو شامل کر لیا جائے،
تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. اب آپ کو موضوع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آپ کی صلاحیتیں دیکھ کے آپ کو اس پروجیکٹ میں شامل کر لیا گیا اور آپ شامل ہو گئے. تو گویا کہ آپ نے اپنے لیے موضوع اور کام منتخب کر لیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو یہ دو تین طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے آپ موضوع لے لیں گے تو وہ آپ کی شخصیت کے ساتھ نتھی ہو جائے گا. لیکن ان میں سب سے اہم چیز اور سب سے بہترین طریقہ موضوع لینے کا وہ آپ کا خود سے غور و فکر کر کے، مطالعہ کر کے، مشاہدہ کر کے، تو اپنی دلچسپی کے کسی موضوع کو نکال کے اس پر تحقیق کرنے کا کرنا شروع کرنا، یہ سب سے اچھا اور سب سے اہم طریقہ ہے. اور اگر آدمی کی دلچسپی نہ ہو، آدمی کسی کے منہ کو دیکھتے ہوئے، کسی کے کہنے پر وہ کام لے لے، تو ظاہری بات ہے کہ یہاں تو وہ کام مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی دلچسپی نہیں ہے. شروع میں جوش سے آپ نے لے لیا، لیکن جیسے ہی وہ جوش ٹھنڈا پڑے گا تو آپ کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، تو وہ کام وہیں کا وہیں ٹھپ ہو جائے گا. یونیورسٹیوں میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے موضوع لیا، موضوع بہت اچھا تھا لیکن دلچسپی نہیں تھی، تو وہ موضوع پھر کبھی مکمل نہیں ہوا. کیونکہ جب یہ ایک آدمی نے لے لیا تو دوسرا آدمی اسے لے نہیں سکتا، تو نہ اس نے کام کیا نہ کوئی اور کر سکا. تو دلچسپی ہونا یہ بڑا ضروری ہے. اور اگر اس میں دھکا لگا کے آپ نے کام کر بھی لیا تو ظاہری بات ہے آپ کی دلچسپی نہیں تھی، تو وہ کام اس معیار کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جان چھڑانے والا، ڈنک ٹپانے والا کام ہوگا. تو اس سے بھی ایک موضوع جو اچھا کام جس پہ ہو سکتا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے کہ جب اس پر کوئی کام کرنے والا عدم دلچسپی کی بنیاد پہ اس معیار کا کام نہیں کرتا کہ جس معیار کا ہونا چاہیے. تو اب کاغذوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس پر کام ہو گیا ہے، لیکن جب کام کو کھول کے دیکھا جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. تو سب سے پہلی چیز محقق کو موضوع لیتے ہوئے جو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی اس موضوع میں دلچسپی ہو اور وہ دلچسپی آخر تک کا برقرار رہے. تو جب شروع میں دلچسپی ہوگی اور اس کے ٹیسٹ کا کام ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اس میں اسے لطف آئے گا، اور یہ لطف اس کے کام کو مکمل کرنے میں، اس کا معیار سیٹ کرنے میں اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مدد کرے گا. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ محقق کی اپنی دلچسپی ہے. دوسری چیز ہے کہ موضوع قابل تحقیق ہو، موضوع ایسا ہو کہ جس پہ تحقیق ہو بھی سکے. ایسا نہ ہو کہ جس پہ تحقیق ممکن ہی نہیں ہے. مثلا اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہ کام لے لے کہ مریخ پر مٹی وہ کس نوعیت کی ہے، کیا اس میں کیلے کا درخت اگ سکتا ہے کہ نہیں اگ سکتا، تو یہ موضوع اس نے لے لیا ہے لیکن اس موضوع پر کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے. ابھی تک تو ممکن نہیں ہے، مستقبل میں کئی قریب یا بعید میں اگر کوئی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ابھی وہ اس پر کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر تحقیق ہو بھی سکے، جس کے مواد تک رسائی ہو، اور جس کے بارے میں معلومات ہمیں مل سکیں اور آدمی اس کی تہہ تک پہنچ سکے. تو موضوع قابل تحقیق ہو، یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز کہ موضوع جب اس پر کام کیا جائے تو وہ کوئی علمی کنٹریبیوشن کرے، کوئی ویلیو ایڈیشن ہو، علم کے میدان میں کوئی اضافہ ہو. تو اگر موضوع ایسا ہے کہ جو پہلے کئی دفعہ ہو چکا، یا پھر ایسا ہے کہ جس پر اگر آپ کچھ چیزیں لکھ بھی دیتے ہیں تو کوئی نہیں پڑھے گا، وہ کتابوں میں ہی بند رہے گا، یا موضوع ایسا ہے کہ جو علم کے میدان میں منفی اضافہ کرے گا، تو پھر ایسے موضوع کو لینا بھی یہ درست نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ تحقیق کے میدان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ مکھی پہ مکھی مارنا، یعنی پہلے ایک کام ہو چکا ہے، آپ اس کام کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، آپ اس کام کو دوبارہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مکھی مری ہوئی ہے اور آپ پھر اس کو مار رہے ہیں، تو مرے کو مارنے والی بات ہے. تو علم میں اضافے کا باعث ہو، کسی نہ کسی حوالے سے علمی میدان میں کوئی کنٹریبیوشن کرے، کوئی ویلیو ایڈ کرے، ویلیو ایڈیشن ہو، یعنی بس وہ کتابوں میں یا ورکوں میں دبانے کے قابل نہ ہو. یہ اگلا پہلو بھی اسی کا ایک پہلو ہے کہ قابل اشاعت ہو اور قارئین کی دلچسپی کا بھی ہو.
قابل اشاعت ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کام جو کیا جائے اس کو آدمی چھپوا بھی سکے. اور صرف چھپوا دینا یہ کافی نہیں ہوتا. مطلب میں یہاں پہ بیٹھوں اور ہر مہینے میں ایک کتاب چھاپ سکتا ہوں، لیکن اس کتاب کو عوام تک پہنچانا یہ بھی کام ہے. اور پھر عوام کا اس کو لینا، یعنی جس میدان میں آپ کام کر رہے ہیں اس میدان کے لوگوں کا اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا، دلچسپی سے پڑھنا، یہ بھی ضروری ہے. اب اس کی مثال دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جس دور میں پیدا ہوئے وہ دور محدثین کا دور ہے، وہ علم کا دور ہے. وہ ہمارے سارے علوم اس دور میں سیچوریٹ ہو رہے تھے، میچور ہو رہے تھے. اب جب ہر طرف علم کا دور ہو اور اس علم میں بھی جو حدیث تھا، حدیث کا علم تھا، اس کا چرچا تھا ہر طرف. محدثین بیٹھے ہوئے تھے، طلباء پڑھ رہے تھے، حدیث کی روایت ہو رہی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر اپنا امتیاز پیدا کیا، اور پھر انہوں نے جو کام کیا، یعنی بخاری جو کتاب لکھی، اس کتاب کو پھر محدثین نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اس پر نقد و تبصرہ ہوا، ایک ایک حدیث کی جانچ پڑتال ہوئی، اور امام بخاری کو بلایا گیا، ان کو دیکھا گیا، چیک کیا گیا، اور پھر اس کا سٹیٹس طے کیا گیا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اب اگر امام بخاری کوئی ایسی کتاب لکھ دیتے کہ جس میں کسی کو دلچسپی نہ ہوتی، اور جو ماہرین فن ہے وہ ایک نظر دیکھ کے ہی اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے، تو یہ کون سی یعنی کام ہوا، اور امام بخاری کا نام بھی ہم آج نہ جانتے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قارئین کی دلچسپی، اور قارئین سے مراد یہ عوام الناس نہیں ہے، بلکہ جس میدان میں آپ کام کر رہے ہیں اس میدان کے ماہرین فن، وہ اس کو دلچسپی کے ساتھ دیکھیں، دلچسپی کے ساتھ پڑھیں. یہ اہم چیز ہے. اگر زیادہ لوگ نہیں بھی پڑھ رہے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی ماہر فن، جو ماہرین فن ہے وہ اس کو قدر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کام کیا گیا ہے اور علم کے میدان میں کوئی اضافہ بھی ہوا ہے. تو موضوع ایسا ہونا چاہیے. یہ اس طرف جو نکات ہیں، یہ بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے موضوع لے لیا کوئی، تو اس میں مواد ہی آپ کی دسترس میں نہیں ہے. مثلا آپ نے موضوع لیا کہ امریکہ کی جو سب سے بڑی لائبریری ہے اس میں بر صغیر کی تاریخ کے حوالے سے جو کتابیں پڑھی ہیں اس کی کوئی فہرست بنانا، مثال کے طور پہ. آج کل تو یہ بڑا آسان کام ہے، انہوں نے آن لائن چیزیں اگر کی ہوئی ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ لیں گے. لیکن پہلے اس کے لیے آپ کو سفر کر کے امریکہ جانا پڑے گا، وہاں پر آپ کو افراد مہیا کرنے پڑیں گے، لائبریری میں داخلے کا جو معیار ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں بیٹھ کے وقت صرف کرنا پڑے گا، سرمایہ لگے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہاں تک یہ سب کچھ یعنی جا سکتے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ کام لینا چاہیے. لیکن اگر آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے، پیسے نہیں ہیں یا جانے نہیں دیتے، ویزا نہیں ملتا، تو پھر آپ کو یہ موضوع لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے مواد تک رسائی ہو سکے. اگر مواد تک رسائی نہیں ہوگی تو آپ تحقیق کس بات کی کریں گے، آپ تحقیق کیسے کریں گے؟ تو یہ بھی موضوع کو منتخب کرنے کے یعنی ضروریات میں یہ شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی موضوع کی خصوصیات میں ہے. پہلے کام نہ ہوا ہو، یہ اس میں ہم نے بات کی ہے. موضوع زیادہ وسیع نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور زیادہ عمومی نہ ہو، یہ تقریباً دونوں ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. زیادہ عمومی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر رتب و یابس جمع کیا جا سکے. ایسی رتب و یابس چیزیں، ادھر ادھر کی سب چیزیں اس میں ایڈ کر کے اس کا کوئی نہ کوئی لنک جوڑ دینا، ایسی چیزیں بھی علمی دنیا میں یہ وقار حاصل نہیں کر سکتی اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. اور اگر موضوع زیادہ وسیع ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو تحقیق کا وقت ہے اس کو آپ بڑھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ لیتے ہیں کہ 1857 سے لے کر 1990 تک برے صغیر میں حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا جائزہ لینا.
اب آپ نے اس کو حدیث تک تو محدود کر دیا، لیکن یہ اتنا لمبے عرصے میں تو حدیث پر بہت سارا کام ہوا ہے، تو یہ بہت وسیع ٹاپک ہے۔ اچھا، آپ اس کو محدود کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء اہل حدیث نے جو کام کیا اتنے عرصے میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء بریلی نے جو کام کیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں علماء دیوبند نے جو کام کیا، یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو دور ہے اس کو محدود کر لیں۔ مثلا آپ کہیں کہ پارٹیشن، بر صغیر کی پارٹیشن سے پہلے جو کام ہوا حدیث پہ اس کا جائزہ، اس کا تعارف، یہ ٹھیک ہے، یہ ایک خاص جگہ پہ محدود ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی موضوع ایسا لے لیا ہے جو بہت وسیع ہے، تو اس پر آپ کی صلاحیت زیادہ صرف ہوگی، آپ کا سرمایہ زیادہ صرف ہوگا، اور آپ کا وقت بھی زیادہ لگے گا، اور پھر بھی یہ ممکن ہے کہ آپ اس وسیع موضوع کا احاطہ نہ کر سکیں۔ تو اس لیے موضوع لیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ موضوع کو جتنا ہو سکے محدود کریں، اس کو پن پوائنٹ کر کے کچھ نکات تک محدود کر لیں جس پر اب آپ فوکس ہو کے کام کریں گے۔ اگر آپ نے بہت وسیع موضوع لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا ضیاع کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محدود کرتے کرتے آپ بہت ہی محدود کر دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا محدود کریں کہ اس پہ 2-4 صفحے لکھنے کی بھی گنجائش نہ بچے، اس پہ آپ 10-15-20 صفحے بھی نہ لکھ سکیں۔ یا ہم اس کو یونیورسٹیز کی ٹرمنالوجیز میں یہ کہتے ہیں کہ موضوع آپ نے پی ایچ ڈی کا لیا لیکن اس کو اتنا محدود کر دیا کہ وہ ایم اے میں کام کرنے کے قابل رہ گیا بس۔ یعنی اور ایم اے میں ظاہری بات ہے کہ مقالے کا حجم یہ محدود ہوتا ہے، پی ایچ ڈی میں ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے موضوع کو اتنا محدود کر دیا کہ اس پر 10-15 صفحے سے علاوہ کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یعنی اس لیول کے کام کی ضروریات کو آپ نے ملحوظ نہیں رکھا۔ یا پھر مقالہ اور آرٹیکل، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مقالہ جو ڈگری کے لیے لیا جائے اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، 2-3-4-5 اتنے چیپٹرز ہوتے ہیں، اور ہر چیپٹر کے اندر فصلیں ہوتی ہیں، سب چیپٹرز ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک فصل جو آپ نے لکھی ہے یہ ایک آرٹیکل بنے گا، ایک موضوع پر کچھ معلومات جمع کر کے آپ اس کو کمپائل کر دیں تو یہ آرٹیکل کی شکل بنے گی، اور یہ 10 سے 15 اور 20 کے درمیان صفحات اس میں لکھے جا سکیں گے، اس کو ہم کہیں گے آرٹیکل۔ لیکن مقالہ، ایک مقالے میں کئی آرٹیکل آ سکتے ہیں، تو آپ نے موضوع کو اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس پہ صرف ایک آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کہ اس میں کیپیسٹی ہی نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی آپ نے موضوع کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو موضوع بہت وسیع نہ ہو، موضوع بہت زیادہ محدود نہ ہو کہ جس سے وسعت میں آپ اپنی صلاحیتیں ضائع کریں، وقت ضائع کریں، اور تحدید میں محدود ہونے میں آپ کے پاس لکھنے کے لیے ہی کچھ نہ بچے۔ تو یہ دونوں چیزیں فوکس میں رکھ کے جو اعتدال والا کام کرنا چاہیے، موضوع محدود بھی ہو اور اس پر وسائل موجود ہوں، اس پر مواد موجود ہو، اور اس پر کچھ لکھا بھی جا سکے کہ جو آپ کے مقالے کی تحقیق کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو موضوع میں ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، اور اس کی ہم آگے جب وہ دیکھیں گے سناپسس وغیرہ دیکھیں گے تو اس میں اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی کریں گے کہ موضوع وسیع کون سا ہوتا ہے اور اس کو محدود کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جن موضوعات سے آپ کا شدید جذباتی لگاؤ ہے یا جن موضوعات سے آپ کو دشمنی ہے، تو ان موضوعات کو لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ مناسب کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم کا اصول ہے، یہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ محقق کے اوصاف میں ایک وصف ہم نے پڑھا تھا اعتدال، اور متعصب نہ ہونا، غیر جانبدار ہونا، حق گو ہونا، یہ ہم نے محقق کے اوصاف میں یہ وصف پڑھے تھے۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسا موضوع لے لیا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا بڑا جذباتی لگاؤ ہے، مثلا
کسی پیر صاحب کے، جو آپ کے پیر صاحب ہیں، ان کے کام پر آپ نے کوئی کام لے لیا. اب ظاہری بات ہے کہ پیر صاحب سے آپ کو بڑا جذباتی لگاؤ ہے، اور پیروں کے تو خلاف بعض لوگ بات تک سننا گوارا نہیں کرتے. تو آپ تحقیق میں جو تنقید تحقیق میں نکھار پیدا کرتی ہے، اب وہ تنقید کہاں پہ کریں گے؟ آپ وہ تنقید کریں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو شدید جذباتی لگاؤ ہے اور آپ عقیدت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ عقیدت آپ کو روکے گی کہ جہاں پر پیر صاحب کی کوئی غلطی واضح کرنے کی ضرورت ہے، آپ وہاں پر بھی چشم پوشی اختیار کریں گے. اور اس کے الٹ اگر آپ کو کسی کے ساتھ شدید دشمنی ہے، مخالفت ہونا، اختلاف ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ اختلاف اناد کی شکل میں آپ کے دل میں جاگزیں ہو جائے اور دشمنی کا روپ اختیار کر لے، تو پھر یہ آدمی کو حد اعتدال سے نیچے گرا دیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مجھے جس کے ساتھ دشمنی یا اناد ہے، اس میں یہ خصوصیات ہیں جو بڑی اچھی ہیں. اب آپ کا تو دل نہیں کرے گا کہ اپنے دشمن کی یہ خصوصیات بیان کریں، تو آپ کیسے یعنی اس کے ساتھ انصاف کر سکیں گے؟ تو جس کے ساتھ شدید جذباتی لگاؤ ہو یا جس کے ساتھ دشمنی ہو، تو اس ایسے موضوعات کو لینا یہ بھی کوئی مناسب چیز نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں جو آدمی فرقہ وارانہ ماحول میں پروان چڑھا ہے اور اس کا موضوع دوسرے فرقے کی تقلید ہی ہے، موضوع کا مطلب کہ اس کی زندگی کا محور و مرکز یہ دوسرے فرقے کی تقلید ہے، اس کی تفسیق ہے، یا اس کو ہر صورت میں نیچا دکھانا ہے. تو اگر وہ کسی ایسے موضوع پر کام کر رہا ہے کہ جس میں اس کو انصاف کرنا ہے، تو یہ اس جذبے کے تحت وہ انصاف نہیں کر سکے گا. مثلا اگر کوئی دیوبندی فرقہ فرقہ وارانہ مباحث پر کام کرنے والا آدمی، وہ کسی اہل حدیث آدمی کی یا محدث کی کسی کتاب پر کوئی کام کرنے لگے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ اہل حدیث حضرات ہمیشہ غلط ہی کام کرتے ہیں، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اس کو اس بات میں مجبور کرے گا کہ وہاں سے وہ ایسی کمیاں بھی نکال کے دکھائے کہ جو شاید وہاں پہ نکلتی نہ ہو یا بہت ہلکی ہو، اس کو بڑا کر کے دکھائے. تو یہ تحقیق نہیں ہوتی، یہ جانبداری ہوتی ہے، یہ تعصب ہوتا ہے، اور یہ اپنے اناد کا اظہار ہوتا ہے. تو ایسے موضوعات لینا کہ جس میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ بھی کوئی انصاف کی بات نہیں ہے. ممنوع نہ ہو، کچھ موضوعات ممنوع ہوتے ہیں. مثلا آپ میں سے کوئی اسلامی نقطہ نظر سے کوئی ایسی چیز بتا سکتا ہے کہ جس پر شریعت نے منع کر دیا کہ بات نہیں کرنی اور اس کو موضوع نہیں بنانا یا اس کو نہیں سیکھنا؟ ہاں جی، کوئی ایسا علم، کوئی ایسا موضوع کہ جس پر بات کرنے سے روک دیا گیا ہے اور اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا شرعی نقطہ نظر سے. السلام علیکم سر، میرے خیال میں تقدیر کی جو باریکیاں ہیں ان پر زیادہ بات کرنے سے جو ہے شریعت نے منع کیا ہے، یا جی اسی طرح جو متشابہات ہیں ہمارے جی، قرآن کریم کی آیات یا اس کی جو تفصیلات ہیں، تو یہ ہیں سر. جادو جادو پر جادو سیکھنے سے منع کیا گیا اور اس کو کفر کہا گیا. اور اسی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ علم نجوم، بالکل علم نجوم سے منع کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ جو نجومی کے پاس گیا یا یہ جو ہاتھ وغیرہ دے کے تقدیر کا حال بتاتے ہیں ان کے پاس گیا اور پھر اس نے ان کی بات پر عمل کر لیا یا یقین کر لیا، تو اس نے کفر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر بات کرنا منع ہوتا ہے. وہ سوشلی منع ہوتا ہے، سوسائٹی پسند نہیں کرتی، سوسائٹی کو اس سے نقصان ہوتا ہے. یا اخلاقی طور پہ منع ہوتا ہے تو آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے یا مناسب نہیں سمجھتے، اخلاق سے گری ہوئی بات رکھتی ہے. یا شرعی طور پہ منع ہوتا ہے، جیسے کہ یہ مثالیں دی گئی ہیں. تقدیر کی مثال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اگرچہ آج کل الہاد کا دورہ ہے،
اور الہاد کے تناظر میں آپ اللہ پر بات کریں گے ہی کریں گے. وہ تو سیدھا سیدھا سوال ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے. آج تو صورتحال یہ ہے تو اس لیے ہم اللہ پر بات کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو سادہ طرز زندگی رکھتے تھے اور ان کے عملی طور پہ انہوں نے دین کو اپنایا, فکری بحثوں میں وہ زیادہ نہیں الجھے, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر بات کرنے سے روک دیا تھا. کیونکہ پھر آدمی ڈائریکٹ یہ سوال کرتا ہے کہ سب چیزوں کو اللہ نے بنایا تو اللہ کو بھی تو کس نے بنایا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تناظر میں اس سے منع کر دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ علم کے ایسے جوانب ہوتے ہیں کہ جن سے منع کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں معروف ہے کہ قائد اعظم کی جو ذاتی زندگی ہے, محمد علی جناح, ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس پر تحقیق کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے. اب اس میں یہ معروف ہے کافی بات, آپ میں سے اگر کوئی اس کی تصدیق کر سکے, لیکن ابھی تک سنی سنائی بات ہے, مجھے اس کا کوئی ایسا پروف نہیں ملا کہ کوئی ایسی پابندی لگی ہو. اسی طرح ہمارا جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ, اور اسی طرح ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ بہت ساری کتابوں پر پابندی لگا دیتی ہے جس میں مثلا دہشت گردی پر ابھارا گیا ہو, انتہا پسندی پر مبنی ہو, یا فرقہ وارانہ مباحث میں اخلاق سے نیچے چلے جائیں, یا کسی آدمی کی جان مال عزت آبرو خطرے میں پڑ سکتی ہو, تو اس پر پابندی لگا دیتے ہیں. بہت ساری کتابوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی جو کتاب ہے ارشاد الشیعہ, شیعوں کی جب کتابوں پر پابندی لگی تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کتاب پر بھی پابندی لگ گئی. اب ارشاد الشیعہ میں ڈسکس کیا کیا گیا ہے, شیعہ کی تکفیر کی جو وجوہات ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے انہوں نے, کہ شیعہ کی جو لوگ تکفیر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجوہات کفر کیا ہیں, تو اس پر بھی پابندی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی موضوع پر کسی حوالے سے اور کسی ویلڈ وجہ سے پابندی لگا دی گئی ہو یا وہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہو, تو اس موضوع پر پھر ہاتھ ڈالنا یہ اپنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے خطرات بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بڑی یعنی دلچسپ اور ویلڈ مثال ہے یہودیوں کا ہولو کاسٹ. اب یہودیوں نے جہاں جہاں پر ان کا ہولڈ ہے, ہولو کاسٹ کو چھوئی موئی بنا دیا ہے, انٹچیبل کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ بھائی جو اس پر بات کرے گا, یعنی تحقیق کر کے تو اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. کئی ممالک میں صرف اس پر بات کرنے اور اس پر تنقید کرنے پر سزائیں ہیں. تو جہاں جہاں پر ان کا ہولڈ ہے انہوں نے یہ کر دیا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ کیا اب یہودیوں کے اس وجہ سے ہم ہولو کاسٹ پر بات نہیں کریں گے؟ تو ہر پابندی, ہر موضوع پر پابندی لگنا یہ بھی کوئی اس موضوع کو ناقابل تحقیق نہیں بناتا, بلکہ کئی جگہ پر پابندی لگنا اس موضوع کی طرف دلچسپی کو بڑھا دیتا ہے اور اس موضوع کو لینے پر ابھارتا ہے کہ اس موضوع پر کام کرنا چاہیے. مثلا ہمارے ہاں جو سکوت ڈھاکہ ہے, مشرقی پاکستان الگ ہوا, اب اس کی ایک رپورٹ کمیشن بنا تھا تو اس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی. آپ میں سے کسی کو اس کا نام یاد ہے؟ اس رپورٹ کا کیا نام تھا جو سکوت ڈھاکہ کی وجوہات بیان کرنے کے لیے کمیشن نے مرتب کی تھی؟ ہاں جی سر ویسے ایک ذہن میں آ رہا ہے, حمود الرحمان تو نہیں ہے سر؟ جی جی بالکل وہی ہے, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. اب آپ کو پتا ہے کہ اس رپورٹ کو بڑا لمبا عرصہ چھپا کے رکھا گیا, پھر یہ لیک ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے پھر اس کے کنٹینٹ کو, کیونکہ یہ ہمارے وجود کے آدھے حصے کو ختم کرنے کا باعث بنی تھی, تو لوگوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھا بھی اور اس پر پھر بڑی لان تان بھی ہوئی. اور اس میں جو ایوب اور یحییٰ
یہ आमिरीन थे यानी जर्नल्स, तो उनके बारे में यानी ये बड़ी यानी गलीज किस्म की मालूमात भी आश्कार हुई कि इधर लोग मर रहे हैं और ढाका के अंदर फौज कशी हो रही है, और फौज हमारी वहां पे शिकस्त खा रही है, और ये लोग ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं जिन्होंने जंग लड़नी थी और जिन्होंने जंग को काबू करना था। और बयानात दिए जा रहे हैं मीडिया पे कि नहीं जी सब कुछ हमारे काबू में है। तो ये इंतहाई तारीख पहलू है हमारी तारीख का कि हमारे वजूद का आधा हिस्सा कट गया और इन हरामखोर जर्नैलों की इन अयाशियों के दौरान ये सब कुछ हुआ। तो अगर ये कमीशन रिपोर्ट इसको ऐसे छुपाया गया और इस पर बात करने पर पाबंदी लगी, तो इसका मतलब क्या है कि क्या इसे मौजूद तहकीक नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए, बल्कि ये इस बात का तकाजा करता है कि इसको आगे बढ़ के कौम को बताया जाए कि ये मामला हुआ है और इस मामले से कौम इस हालात तक पहुंची है। और ये कमीशन रिपोर्ट ये क्यों मुरतब क्यों की गई थी? ताकि आइंदा ऐसे हालात से बचा जाए, ऐसी पॉलिसीज ना बनाई जाए कि जिससे मुल्क ही दो लख्त हो जाए। तो ये रिपोर्ट छुपाने का, कौम को ना बताने का ये नतीजा निकला कि आज हमारे दो सूबे ये उसी किस्म के हालात का शिकार हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी काम पर पाबंदी लगा दी जाए और किसी काम से रोक दिया जाए और उस पर कोई सजा या कोई सख्ती की जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसको तहकीक के लिए नहीं ले सकते, बल्कि बसा औकात ऐसे होता है कि ज्यादा जरूरत होती है कि उसी पर तहकीक की जाए। लेकिन जरा यानी जो वैलिड पहलू हैं उनको देख कर की जाए। तो इसकी दो मिसालें हमारे यहाँ हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है और यहूदियों के यहाँ होलोकास्ट है। अब होलोकास्ट में वो जो होशरुबा फिगर्स बताते हैं कि इतने यहूदी उसमें मार दिए गए और ये और वो, तो वो फिगर यानी उनको आप अथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत अजीब सी दास्तान है। तो इस पर अगर आप बात करेंगे तो आपको वो एक किस्म का यानी पाबंदी और प्रेशराइज करना और आपको नुकसान पहुंचाने तक भी वो लोग पहुंचेंगे। लेकिन सोशल, एथिकल और शरई तौर पे अगर किसी चीज पर पाबंदी लगी है, उससे रोका गया है और उसका वाकयातन सोसाइटी को नुकसान है, तो फिर उस मौजू को लेना ये अक्लमंदी नहीं है। उस पर अपनी सलाहियतें सर्फ करना ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये मौजू से मुतल्लक मुख्तसर मैंने कुछ उसके यानी ऐसे पहलू के जिसको जहन में रख के तो अच्छा मौजू तहकीक के लिए मुंतखब किया जा सकता है, उसको मुख्तसर मुख्तसर बयान किया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर दीगर पहलुओं को भी देख लें तो बहुत अच्छा है। मकसद ये होना चाहिए कि आप जो मौजू लें वो मौजू आपकी शख्सियत का बहुत अच्छा तारुफ करवाए और आपकी शख्सियत को जिंदा रखने का बायस बने। और आप जब कोई मौजू ले लेते हैं तो आप उस पर रिसोर्स पर्सन बन जाते हैं, यानी आपने गोया कि उस मौजू में मास्टर कर लिया, आपने उसमें महारत पैदा कर ली। अब अगर किसी और को उस मौजू के किसी पहलू पर काम करना है तो फिर वो आपकी तरफ रुजू करेगा और आपको वो अपना रिसोर्स समझ के तो आपसे रहनुमाई लेगा। तो आप मौजू ऐसा मुंतखब करें कि जिसमें रहनुमाई के काबिल बने और फिर उसमें काम इतना मेयारी हो कि आप दूसरों की रहनुमाई कर सकें। तो मेरे आज के क्लास में हम इसी पर रोकते हैं। अगली क्लास में इंशाअल्लाह उल अजीज हम बात करेंगे ये भी यानी मौजू को आप महदूद कैसे करते हैं, मौजू को की तहदीद कैसे की जाएगी और फिर उस मौजू पर हम खाका और अफवाह बंदी कैसे करेंगे। हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इस पर बात करेंगे। तो यहाँ तक जो गुफ्तगू हुई है इस हवाले से अगर आप हजरात के ज़हन में कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी, उलमा इकराम क्या फरमाते हैं?
अच्छा जी, चलें, अगर ये वाज़ेह है तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको कुछ कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो हम इसको अगली क्लास के बाद अमली शक्ल देंगे और उसमें फिर आप अपना अपना मौजू मुंतखब करके इन चीज़ों को वहाँ पर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर फजल हक साहब फरमाइए। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, चीज़ें वाज़ेह हैं सर। चलें ठीक है, अल्लाह ताला खुश रखे, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी सर।